کہتے ہیں کہ ایک بارات جا رہی تھی دریائے دجلہ میں، بغداد میں دریائے دجلہ ہے، فرات ذرا فاصلے پر ہے، فرات کربلا کے ساتھ، اور اس میں ڈول بج رہے تھے اور دولہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ تھے اور جی نغمے اور گانے گا رہے تھے۔ دریا موج میں آیا، ایسی لڑکی دی، کشتی ڈوب گئی، اور اس دولہے کی ماں جو تھی وہ کئی بارات سے رہ گئی تھی، وہ اسی جگہ آ کے ماتم کرتی تھی۔ 11 سال بعد شیخ عبد القادر جیلانی وہ وہاں آئے، گزر رہے تھے، پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہی حضرت میرا تو سارا سرمایہ ڈوب گیا، دولہا دلہن محلے کے لوگ رشتہ دار سب ڈوب گئے۔ کہا پھر جوش میں آیا اور دریا کو کہا، دریائے دجلہ کو، کہ پوری کی پوری کشتی بما دولہے دلہن کے اور لوگوں کے چاہیے ہوگی۔ فوراً دیکھا تو کشتی موج میں آئی، ڈول بج رہے، طبلے بج رہے، اور یہ قربان اور دستاد دوست اور گدپارا شروع دوست۔ کہتے ہیں کہ وہ دولہا جو ہے اس کی قبر گجرات میں، پنجاب میں، ڈوبا ہے بغداد میں، نکلا ہے دریائے دجلہ کے کنارے، اور پنجاب میں ایک قبر ہے، اس کا نام ہے شاہ دولہا، اس کے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں عجیب شکل کے۔ تو یہاں میں ایک قصہ سناتا ہوں، وہ یہ کہ ایک فقیر اور ایک فقیرنی بھیک مانگتے تھے، میاں بیوی تھے۔ فقیرنی کی دوستی کسی اور فقیر سے ہو گئی، اور اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے دوسرے گھاٹ پر رکشہ لے آؤ۔ گرمی کا موسم تھا، بھیک مانگ کے دوپہر کو کالا باغ وہاں پر پانی پھیلتا ہے، اس لیے مردوں کی لاشیں وہاں ملتی ہیں۔ میاں بیوی وہاں جا کے میاں کو کہا تو نہا، میں بعد میں نہاتی ہوں۔ وہ نہا کے آ کے بیٹھ گیا، یہ پانی میں چلی گئی، اور درمیان میں سرکنڈے کھڑے ہیں، لے قانون نہیں بگے، اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور رکشے میں بیٹھ کر کے دوست کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کافی دیر بیٹھا رہا، جب نہیں آئی، ہائے ہوئی ہائے کوئی، وہی میری بیوی ڈوب گئی، وہی میری محبوبہ ڈوب گئی۔ لوگ آئے، جال وال ڈال، لیکن وہ تو ڈوبی نہیں تھی، تو بھاگ گئی تھی کسی یار کے ساتھ۔ فقیر 10-20 دن بیٹھا رہا، جب تھک گیا واپس اپنے گدڑی اٹھائی، کشکول گلے میں ڈالا، اور پھر جا کے بھیک مانگنے لگا۔ ایک دن ڈیرہ غازی خان میں یہ فقیر بھیک مانگنے ایک دروازے پر آ رہا ہے، اور اندر سے وہ فقیر نہیں، وہ تو اندر جاتی تھی، بھیک لے کے آ رہی ہے۔ اس نے جو اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہا واہ فقیر نہیں، ڈبکی اتھے لگان دی تے نکل اتھے آن دی، واہ فقیر نہیں، ڈبکی تو آپ نے کالا باغ کے کنارے لگایا اور نکل ادھر ڈیرہ غازی خان کے گھر سے آ رہی ہے، تو واہ بدعتی ہو، ڈوبے وہ دریائے دجلہ بغداد میں اور نکلا گجرات میں۔ تمہیں شرم کرنا چاہیے، تم بھی اپنے آپ کو علماء اور اہل سنت کہتے ہو، علم اور مذہب کا نام بدنام کر رہے ہو۔ یہ اس کی خوشی میں بدعتی لوگ 11ویں دیتے ہیں، 11ویں شریف، جو کام کرنا ہو نا اس کے ساتھ پیچھے شریف لگاؤ۔ وہ یہاں ہے پنجاب میں ایک جگہ ہے مسکین پور، تو ہمارے یہاں سے اصغر شاہ بادشاہ گئے تھے، اس نے کہا مسکین پور، انہوں نے کہا ہاں ایسا نہیں کہتے، مسکین پور شریف۔ اس نے کہا اچھا۔ لوگ آتے کہ یہ حضرت شریف ہے، نہیں حضرت کے تو ابھی اوقات شریفہ راحت شریفہ کے ہیں۔ تو ایک دیہاتی آیا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس نے کہا وہ سرائی شریف دے دو کہ میں وہ استنجا شریف کو او بل سے ویلو خاص اگر او زون میں اگشتے ہو اس جگہ شریف فرمانے ہوئی زمان، مطلب ہے کہ سارے شریف جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا علم غیب شریف اور حاضر ناظر شریف اور انگوٹھے چومنے شریف اور
یہاں تک کہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ملک کا بیڑا غرق شریف ہو، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے حضرت مولانا انور شاہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ پیرانی پیر کی اس قسم کی کرامت کوئی مستبعد نہیں ہے عن عقائد اہل السنہ والجماعہ، ولکنہ بالاسف لم یتصل بنا بنقل صحیح، لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ دروغگو نے گڑا ہے۔ ورنہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی عزت، احترام، تقدس، ولایت آفتاب نیمروز کی طرح واضح ہے، علی الراس والعین، علی الراس والعین۔